یہ دیکھنے ہم بھی گئے تھے، پھر تماشا نہ ہوا والا سین ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس کی ون لائن میسج کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر یہ جھوٹا الزام ہے کہ میں نے وہ سائفر بھیجا اور دھمکی لگائی. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اور سنو تو صحیح کاؤنٹر کوشچن. اس کے بعد ڈونلڈ لو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ اس کے بعد یہ جو جھوٹی کہانی پھیلائی گئی اس کی وجہ سے مجھے اور میرے خاندان کو جان کی دھمکیاں ملی ہیں. اگر اس کو تم تحریک انصاف کی کامیابی کہتے ہو تو بھائی میں پھر آپ سے جرنلزم آج سے سیکھتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا. یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بندہ جب بقول آپ کے طلب کیا گیا مجرموں کی طرح، بقول آپ کے نہیں، ثبوت ہے، آج طلب ہو چکا ہے اور بیٹھا ہے. یار یہ روزانہ وہاں پہ ایسی کمیٹیاں بیٹھتی رہتی ہیں اور افسر پیش ہوتے ہیں. اور یار کوئی پی ٹی آئی نہیں، اس میں انہوں نے زیادہ تر وہ نام کیا لیتے رہے. بات یہ ہے کہ دیکھو اب جو آپ کا محکمہ نہ ہونا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ایک تھوڑا سا ایم فل میرے اوپر احسان کر کے تو سفارتکاری پہ بھی کر لیتے. انٹرنیشنل میں کر رہا ہوں نا، تھیسس چل رہا ہے میرا سر. اچھا اگر تھیسس چل رہا ہے تو یہ خدا پہاڑ نکلا چوہا ہے اور نماز پخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے. آ گئی سمجھ؟ اس کے بعد آپ چونکہ سو رہے تھے، افطار کے بعد آپ کا برا حال ہوتا ہے، سحری کے بعد وہاں پر افطار کے بعد وہاں پہ مقیم جو کچھ پاکستانی تھے نوجوان، وہ جھنڈوں سمیت وہاں پہ گیلری میں ہنگامے میں، ان کا خیال تھا پاکستان کی اسمبلی ہے. اوے دیکھو یہ وہ اچھا وہاں ہنگامے ہوئے سر، وہ ہنگامے کیے 4-5 تو ان کو نکالا وہاں سے. بھائی وہی وہ جیسے ٹرمپ کے لوگ گئے تھے نا، یعنی کانگریس میں گھس گئے تھے، یاد ہے نا، تو کیا انجام ہوا تھا ان کا. ٹرمپ کے گلے ابھی تک اڑی ہوئی ہے. خام خواہ کا، لیکن اور ساتھ میں ڈونلڈ ڈو کا یہ کہنا کہ نہ صرف یہ کہ میرے بارے میں جو سائفر کہانی پھیلائی گئی ہے وہ غلط ہے، بلکہ in addition to that this is the first time he has stated on record before the committee جہاں پہ آپ لے کر گئے تھے کہ حکومت پاکستان پہ دباؤ ڈالے. وہ کہتا ہے کہ اس جھوٹی کہانی کی وجہ سے کیا ہوا کہ مجھے اور میرے خاندان کو دھمکیاں ملتی رہی. So if do you think it is success, یعنی professionally speaking، میں اس پہ کیا بات کروں. میں ویسے بھی اس کی جو اگر مزید آپ کو تفصیلات چاہیے ہوں گی نا تو برائے مہربانی بریک کے بعد کر لیجیے گا. چھوڑ دوں مائی فٹ نتھنگ. اس کا تمہیں پتا ہے بیسک میسج کیا ہے؟ اس کا جو چیئرمین ہے کمیٹی کا، ساؤتھ کیرولینا کا، جو جگہ پہ وہ بھی آیا اسی پاکستان میں جانتا ہے، اور ساؤتھ کیرولینا چونکہ پاکستانیوں نے کافی دکانیں خرید رکھی ہیں، ویری انٹرپرائزنگ دس اینڈ دیٹ، ووٹ بھی لینے پیسے بھی لینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کیا کہہ رہا ہے بار بار کہ جس بدترین انداز میں امریکہ کو افغانستان سے ذلت تمیز انداز میں آنا پڑا، اس کی وجہ سے یہ سارا گند ہو رہا ہے. وہ کروانے کا کریڈٹ آج کس نے لیا ہے؟ وہ تو عمران خان صاحب نے لیا. جی الحمدللہ. کہ اگر تسی اپنا سجن پہ سمجھو، ساتھ میں بار بار یہ اس کے تمام اراکین کہتے ہیں یس اینڈ وی آر ایکسٹریملی ورried that Pakistan is getting caught into that trap by Communist Party of China. کہ چین تانوں قرضیاں دے بوجھ پائی جا. نہیں میں اپنے ہر آدمی آپ جیسا پڑھا نہیں، میرے پاکستانی تو میرے جیسے ہی ہیں نا، تو اس لیے ان بیچاروں آپ کو فخر ہونا چاہیے مجھ جیسے پاکستانی پڑھے لکھے پاکستانی. جی آئی ریئلی فیل مائی سیلف جی گریٹ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسے پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ مجھے بیٹھنا نصیب ہوا. ایسا ضرور لگانا تھا آپ نے. میں نے ایسے پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ ساری کریڈیبلٹی کیا کروں. بہرحال میرے لیے اس میں ابھی بھی ایک جو اگر تم نے باریک بینی سے ڈسکس کرنا ہے تو بھائی صاحب وہ بار بار کہے چلے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو بیسک تھریٹ جو ہے وہ دہشت گردی سے ہے. It's very important. آج بھی ایک وقوع ہوا ہے. سنو تو صحیح نا. اب یہ ہو رہا ہے کہ آج سے 3-4 دن پہلے میر علی میں واقعہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ہم افغانستان میں کارروائی کرتے ہیں. ابھی اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور آج ہمارے وزیر اعظم صاحب وفاقی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ ہم سارے برادر ممالک، انہوں نے واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا، جمع صرف افغانستان جمع کر دیا نا. ٹھیک ہے. اور لفظ برادر بھی کہا، ہمسایہ بھی کہا. اگر صرف ہمسایہ کہا ہوتا تو ہم کہتے جی انڈیا کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. تو برادر بھی کہہ دیا. تو برادر ممالک میں یہاں پہ دہشت گردی کرنے والے موجود ہیں. تو مقصد یہ کہ حالات یہاں بے اینجا رسید ہے یا نہیں. ابھی وہ یہ بات کر کے غالباً ان کی بات ختم ہی نہیں ہوئی تو گوادر میں آپریشن شروع ہو جاتا ہے. گوادر جو ہمارا اس وقت جو ہے
ایک قسم کا پوسٹر ہم نے بنایا ہوا دنیا بھر کے لیے کہ جی یہاں انویسٹ کریں. اکانومی کا پوسٹر ہے ہمارا, صحیح دنیا کے لیے یہ تھا کہ جی جیسے ہم نے گوادر جو ہے وہ چین کو دے دیا ہے, کبھی آپ جانے اور گوادر جانے, یہ آپ کا ہوا. جیسے وہ انعام گھر میں مرحوم طارق عزیز صاحب کسی سے خوش ہو کے کرتے, پنکھا آپ کا ہوا. تو ایسے تو نہیں ہے نا. ہماری تو پوری کوشش یہ ہے کہ نہیں صاحب, یہ جو گوادر میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سی پیک, اس میں اور بھی جس نے انویسٹ کرنا ہے وہ کرے. اب کچھ امید یہ بن رہی تھی کہ انتخابات کے بعد جو گورنمنٹ بنی ہے, ڈونلڈ ڈو کے معاملے میں یہ جو ہو رہی ہے نا ہیئرنگ, اس پہ میرے پاس یہ جو بریک کے بعد نہ گفتگو کر لینا میرے, میں تمہارے چہرے پہ اس طرح سمجھ سکتا ہوں, لیکن میرے لیے یہ پریشانی والا واقعہ جو آج ہوا ہے, اور وہاں پہ بھی اگر تھوڑا سا سوچو تو پاکستان کے لیے اوور آل ریاست کے حوالے سے, یعنی کہ اسٹیٹ آف پاکستان اور ہم پاکستان کے لیے یہ ہے کہ امریکن کانگریس میں اور ادھر کی ان لوگوں میں یہ اویئرنیس پائی جا رہی ہے کہ پاکستان کے لیے دہشت گردی ایک تھریٹ ہے. جو نے آج بات بھی کی ہے اس پہ, وہ دہشت گردی کے بعد جو ہے وہ قرضوں کو, بحران کو لا رہے ہیں, یعنی ترجیحات میں وہ اس بات کو لا رہے ہیں. اب جب وہ قرضے کی بات کرتے ہیں تو اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب چین اپنا یار ہے, اس پہ جانثار ہے. حبیب جالی صاحب نے کہا تھا تنزیہ طور پہ, پر اس طرف ہے جو نظام اس طرف نہ جائیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ چین کے ساتھ نہ کریں اور ہمیں آگے سمجھ. اب اس میں اب پرابلم کیا ہے کہ ادھر تو وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں گوادر پہ حملہ ہو گیا, اینی جب وہ واقعہ ہو رہا تھا, جب وہ یعنی خطاب فرما رہے تھے, تو اس سے پہلے سپریم کورٹ کے آنریبل جج مندوخیل صاحب جو ہیں وہ 5 افراد کو ضمانت دے رہے ہوتے ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے. وہ انہیں کہتے ہیں کہ بھائی دہشت گردی تو وہ ہوتی ہے جو جیسے میر علی میں ہوئی, دہشت گردی تو وہ ہوتی ہے, اس وقت تو گوادر نہیں تھا تو شاید وہ گوادر کا ذکر بھی کر دیتے. انہوں نے کہا آپ کیا یہ 9 مئی کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی دہشت گردی ہو گئی تھی. اب یہ ایک حوالے سے کتنی بڑی ریلیف تھی تحریک انصاف کو آج, اور اعلیٰ عدلیہ کے کہ اعلیٰ ترین فورم جو ہماری عدلیہ کا ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یار آپ کو کس طرح انوالو کر لیا گیا, اور صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک تھانے دار کے بیان پہ آپ ایک سابق وزیر اعظم کو غدار قرار دے دیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھی خبر ہونی چاہیے تھی نا. لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ جیسے یہ والی جو ہیئرنگ تھی, اس سے خواہ کی امیدیں منائی بیٹھے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اس میں تو ہم آتے ہیں کہ ڈونلڈ روڈ کو ہتھیلیاں لگا کے سالڈ آرگومنٹ وہ کر لیجئے گا. اب یہاں پہ جو واقعہ ہے وہ یہ ہے بھائی کہ آج سنو نا, آج بانی تحریک انصاف کی صحافیوں سے گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ میرے اور فوج کے درمیان سوشل میڈیا کے ذریعے اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں. جیسے پہلے بہت شیر و شکر تھے, اپریل 2022 سے ابھی تک تھے نا سر, اپریل 2022 سے تو میرا خیال ہے کافی شیر و شکر تو نہیں ہے نا, اس کے بعد تو اب کافی 2024 ہو گیا نا یار. بہرحال لیکن وہ یہ ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اچھی ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے, لیکن ان کی افغانستان کے بارے میں پالیسی غلط ہے. یہ جو اٹیک کیا ہے ہم نے وہ کہتے ہیں غلط ہے. ٹی ٹی پی پہ کیا نا ہم نے, کون سا افغان یار یہ ان کو بتاؤ نا, میں تو تمہیں رپورٹ کر رہا ہوں جو انہوں نے فرمایا. اچھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے افغانستان اور ایران دونوں سے تعلقات خراب ہیں, یہ بانی تحریک انصاف کہہ رہے ہیں. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ افغانستان سے کے اوپر سٹرائکس نہ کریں یہ پناہ گاہوں میں, یعنی سرحد پار اگر آپ کارروائی کریں گے دہشت گرد ٹھکانوں پہ تو اس سے پاکستان میں دہشت گردی میں مزید اضافہ ہوگا. وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ یہ فرما رہے ہیں کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جس جنرل نے صلح کروائی تھی وہ عظیم سپہ سالار قائد جنرل کا نام تھا فیض حمید, اس کو شریفوں کے کہنے پر باجوہ نے ہٹا دیا تو معاملات گڑبڑ ہو گئی. نہیں, افغانستان میں سارا کریڈٹ انہوں نے فیض صاحب دیتا ہے. یار بھائی صاحب میں اپنے پاس میں تو پتہ ہی نہیں, تو رپورٹ کر رہے ہو. اچھا بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کاؤنٹر چیک کر لیجئے گا. اب سوال یہ ہے کہ وہ صلح ہو گئی تھی تو یہ ٹویٹ آپ کا ہے, میرا نہیں ہے. غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئی ہٹ کے بدن, اور آج اسی کا ذکر بار بار کر رہا تھا نا, یہ آپ کے دوست کر رہے تھے نا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہیوملیٹنگ مینر ینگ لگے ہوئے تھے, وہ نہیں بھولے ہیں. اور وہ ذکر کر رہے تھے کہ وہ یاد ہے ہم نے ہیئرنگ میں بلایا تھا جنرل ملن, وہ کیوں ہے, انہوں نے کہا جی میں کی کر رہا ہوں حکومت کہہ رہی سی, تو وہ نہیں بھولے ہیں. پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ واشنگٹن نہیں بھولا ہے
افغانستان سے withdrawal، اور آج اگر آپ کو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں دیوار سے ٹکر مار سکتا ہوں، اپنے آپ کو زخمی کر سکتا ہوں، اور میں کچھ نہیں کر سکتا. اور آپ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے جنرل فیض صاحب نے بڑا کارنامہ انجام دیا تھا. کریڈٹ تو جاتا ہے نا، کس طرح ہوا تو ان کے ٹائم. ان کے پاس ٹائم جی کیڑی گل کدوں کل ہوئی تھی، کب شروع ہوئی تھی گفتگو ان کے درمیان؟ تو 2011 نکال لیں. پھر 2011 میں کون تھا؟ مجھے تو جب دو آفس بنا، پولیٹیکل ٹاک شروع ہوئی، پھر ٹرمپ نے آ کے ان دنوں کون ہوتا تھا اقتدار میں؟ تو آصف زرداری صاحب، ان دنوں پھر زرداری صاحب کو کریڈٹ. نہیں یار، بات یہ ہے کہ ایک پروسیس تو اسی دن سے شروع ہو گیا نا جب دوحہ میں آفس مل گیا. آپ کو یاد ہے ان دنوں حامد کرزئی اور اس کے بعد آنے والے وہ جو ڈاکٹر اشرف کتنے زیادہ اس پہ تلملاتے تھے کہ یہ کیا کام شروع ہو گیا. تو ویری فیٹ کہ دوحہ میں ایک آفس بن گیا. پاکستان کے اس وقت کے چیف کیانی صاحب اور زرداری صاحب سے ذاتی طور پہ گلا کیا کہ یہ کیا ہے، یاد ہے نا. اب پروسیس چلتا چلتا آیا، اور اس کے بارے میں چونکہ بائیڈن خود جو جس بات کو ہم سمجھ کے ہی نہیں دیتے ہیں، بائیڈن تھرو آؤٹ 37 سال تک یہ شخص امریکہ کی سینٹ کی فارن پالیسی کمیٹی کا سربراہ رہا ہے. وہ یہ کہتا تھا پرابلم از ناٹ ان افغانستان، پرابلم از ان از ان پاکستان. ایتھے سٹو ڈرون وہ چھڈو، ادھر نہ جاؤ. دس از بائیڈن. دیئرفور وہ جو اوریجنل تھا کیری لوگر بل، وہ بیسیکلی اوریجنلی جو تھا یہ کیری لوگر نہیں تھا، یہ بائیڈن لوگر تھا. لیکن بائیڈن تو بعد میں پھر ہو گیا وائس پریزیڈنٹ. دیئرفور اس کی جگہ آیا جان کیری، تو کیری لوگر ہو گیا. اس کے خلاف ڈرافٹ سارا انہوں نے تیار. سر اس کا ڈرافٹ کرتا تھا اوکے کہ یوں کر کے اگر ہم پاکستان میں ڈیموکریسی کو، جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی ہے آئے گی، اس کو اگر اس طرح ہم مضبوط بنائیں اکنامکلی تو دین یہ ہے، اینڈ پولیٹیکلی ایز ویل. ویسے ایک حساب سے اس پہ سب سے زیادہ شور کنہوں نے مچایا تھا؟ ہم ہی لوگوں نے مچایا تھا. نعرے پاکستان کی خود مختاری چھن گئی. بڑا غلط. جو آج عمران خان نے کہا ہے، میں نے نہیں پڑھا، آپ نے جو رپورٹ کیا، دیکھیں اس دن جب جو قطر میں جو ایک اگریمنٹ ہوا تھا، جو سائن ہوا تھا، آپ کو پتہ سارے امریکنز اور افغان قیادت جو ہے وہ جب معاہدہ سائن ہونے لگا تو پتہ لگا وہ کاپی نہیں ہے جس پہ سائن کرنا ہے. وہ کاپی نہیں ہے تو کہاں گئی؟ وہ کاپی کدھر گئی؟ تو رات ہم نے پڑھی تھی، فرسٹ ڈرافٹ آیا تھا، یہ بلا بلا. انہوں نے کہا نہیں جو اس میں نیچے جو سگنیٹری تھے وہ بدل دیے گئے. اور وہ سگنیٹری کہاں سے بدلے گئے؟ اسلام آباد سے بدلے. چل تو عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ امریکنز بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کاپی اسلام آباد سے آئے اور ہم سائن کریں. اس کے بعد پھر وہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ 15 اگست کو ہم ذلیل و خوار ہو کر نکلیں. اور اس لیے آج وہ یاد کر رہے تھے نا، انہوں نے کہا وی آر ہاؤ کین آئی گو اگینسٹ دس گورنمنٹ، عمران گورنمنٹ ہو ہیڈ ہیلپ اس ٹو گیٹ آؤٹ آف افغانستان ان ا ویری آنریبل وے. یہ تو کہا ہے آج نے، یہ تو نہیں کیا، کسی اور سینیٹر نے کیا یا کانگریس نے ڈسکریڈٹ کیا. کیا بات کر رہے ہو یار؟ میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بابو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے. بار بار آپ گئے تھے ان کے کہ وہ آپ کو کہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اس شخص کو دعا ہی اس کی عقل کی مان سکتا ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ پاکستان میں جمہوریت چاہتا ہے. ارے بھائی میری جنریشن، میں نے ان کی ہیومن رائٹس کے ساتھ محبت امریکنوں کی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے. جس وقت یہ جذباتی گفتگو، ارے کیا ضیاء الحق کے ساتھ مل کے جب یوں افغانستان کو آزاد کروایا جا رہا تھا تو کیا ہمارے ملک میں 4 صحافیوں کو سڑکوں پہ کوڑے نہیں مارے گئے؟ کہیں کو مارے گئے نہیں، صحافیوں کو. ہاں، یہ ہو گئی ان کی آزادی ہے، صحافت سے محبت. ان کی زیر سایہ بیمار ہوئے جن کے سبب اسی اتار کے لڑکے سے دعا لیتے ہیں. یار کیا بات کرتے ہو؟ اتار کا لونڈا ہے میرے خیال، لڑکا ہے جی اوریجنل شعر میں، چونکہ آپ کو ابن انشا پڑھے ہوئے ہیں. ہاں تو میں یار پھر وہی بات ہے، اتنا اچھا فلو میں بات کر رہا ہوں کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ میں اس کی توہین سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی. اب میں یہاں تک کہ شدید مایوس ہوں اپنے یہاں کی جمہوری عمل سے اور سیاسی جماعتوں سے. اس کے باوجود میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ملک میں جمہوریت کے لیے میں کہوں امریکہ ذرا اختلاف ذرا پریشر سے پاگے ذرا آرم ٹویسٹنگ کرے. اور کیا ہوا ہے؟ وہ بار بار ہر سوال کا جواب کا دے رہا تھا. ایکچولی اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ ایک اور اینگل آپ دیکھ رہے ہیں نا. اب ذرا میں کیونکہ چاہتا ہوں اس میں